زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں ہمیں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ باب الرکوع الفصل الاول سے اب تک صرف ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے، جس میں میں نے رکوع اور سجدوں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور شان بھی بیان کی گئی۔ وہ حدیث پاک یہ ہے، اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی۔ اب اس کی اگلی حدیث پاک انشاءاللہ آج میں پیش کروں گا اور اس کی مختصر شرح بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حدیث پاک جو میں آج پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر 869 ہے، مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصلاۃ باب الرکوع الفصل الاول، حدیث نمبر 869، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ چونکہ یہ رکوع کے حوالے سے باب ہے، تو حضور علیہ السلام کا رکوع کیسا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کس انداز سے رکوع فرمایا کرتے تھے، اس بارے میں روایت ہے، اور ضمناً دیگر مزید باتیں بھی ہیں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، کانا رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وبین السجدتین واذا رفع من الرکوع ما خلا القیام والقعود قریبا من السواء، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، دونوں حضرات نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ایک بات سماعت فرما لیں۔ رکوع کا معنی آپ جانتے ہیں اور سجدے کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے، اور رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک کام آپ روزانہ کرتے ہیں اور اس کا نام نہیں پتہ ہے آپ کو، کیا بولتے ہیں؟ قومہ بولتے ہیں، قومہ۔ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ قومہ، کھڑا ہونا۔ اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ نہ یاد ہو تو اللہم اغفر لی وارحمنی اتنا ہی کہہ لیں، یہ بھی نہ یاد ہو تو صرف اللہم اغفر لی کہہ لیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ۔ جلسہ اور قومہ، رکوع اور سجود، ان چار چیزوں کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں عام طور سے مزاج کیا ہے؟ بے اعتدالی۔ رکوع اور سجدے میں اعتدال ہونا چاہیے، جتنا رکوع ہو اسی مناسبت سے سجدہ بھی ہونا چاہیے، یا جتنا سجدہ ہو اسی مناسبت سے رکوع بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رکوع تو مختصر ہوا اور سجدہ بہت طویل ہو گیا۔
اب پہلے حدیث پاک دیکھیں، حضرت برا فرماتے ہیں آقائے دو عالم کی نماز کیسی تھی؟ صحابہ رسول حضرت برا بن عازب اس کو یہاں روایت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا یہ معمول ہی تھا کہ وہ دیکھتے تھے حضور کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے قیام کر رہے ہیں، حضور کی نشست و برخاست کیسی ہے، حضور کے شب و روز کیسے ہیں، اور انہوں نے دیکھا، اس کے بعد نقل کر کے روایت کی اور ہم تک وہ ساری باتیں پہنچیں۔ تو حضور کے رکوع اور سجدے اور قومے اور جلسے کے بارے میں حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ کا جلسہ اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ کا قومہ قریباً من السوا، تقریباً برابر برابر ہوتے تھے، ما خلل قیام والقعود، قیام اور قعود کے علاوہ۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو جس میں قرات ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کی قرات، پھر اس کے بعد مزید سورتیں پڑھی جاتی ہیں، آیت قرآنیہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور قاعدہ کہتے ہیں جس میں بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں۔ بعض نمازوں میں ایک ہی قاعدہ ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، اور بعض نمازوں میں دو قاعدے ہیں، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ۔ اس سب کی تفصیلات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو قیام اور قاعدے کے علاوہ باقی رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ حضور کا برابر برابر ہوتا تھا۔ قیام طویل ہوتا تھا چونکہ اس میں قرات پھر ہوتی تھی، اور حضور علیہ السلام کی قرات کیسی تھی اس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، سارے بیان میری ریکارڈ ہیں، موجود ہیں نیٹ کے اوپر۔ اور حضور کا قاعدہ کیسا تھا، آگے آگے مزید گفتگو آئے گی۔ قاعدے میں چونکہ التحیات پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد درود ابراہیمی کے بعد دعائے معصورہ، یہ تین چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ قاعدہ اولا اگر ہے تو صرف التحیات پڑھنی ہے، اور قاعدہ اخیرہ ہے تو التحیات کے ساتھ درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ تو اس لیے قاعدہ دراز ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا چونکہ اس میں پڑھنا ہوتا ہے، اور قیام دراز ہوتا تھا، اور ان کے علاوہ رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ یہ نہ بہت زیادہ لمبے ہوتے تھے نہ بہت زیادہ مختصر ہوتے تھے، متوسط انداز میں میانہ روی کے ساتھ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم رکوع فرماتے، قیام فرماتے، قومہ فرماتے، سجدہ فرماتے۔ جتنا وقت قیام میں ہو، جتنا وقت قومے میں ہوتا اتنا ہی وقت جلسے میں لگتا، اور جتنا وقت رکوع میں لگتا اتنا ہی وقت سجدے میں بھی آپ لگایا کرتے تھے۔ تو بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور امام کو تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے ایک جگہ یہیں بمبئی میں نہ مسجد بتاؤں گا نہ امام صاحب کا نام لوں گا، نماز پڑھنے کا شرف ملا، سفر میں تھا، یہ جگہ جانا تھا، تو وہاں نماز پڑھی میں نے۔ آپ شاید یقین نہ کریں، میں تو بہت آہستہ نماز پڑھاتا ہوں، اور جو تسبیحات رکوع ہیں اور تسبیحات سجدہ ان کو بھی میں بہت آہستہ سے ادا کرتا ہوں۔ مثلا سبحان ربی الاعلی، یہ رفتار ہماری ہوتی پڑھنے کی۔ سجدے میں تقریباً میں نے 14 بار سبحان ربی الاعلی پڑھا ہوگا، تب سجدے سے سر اٹھایا حضرت نے۔ اب سوچیں آپ کتنا طویل سجدہ ان کا تھا۔ اب اگر اس قدر طویل سجدہ امام کرے گا تو پبلک رکے گی کہ بھاگے گی؟ جو وہاں پھنس گئے ہوں گے دوبارہ آئیں گے وہاں وہ کہ یہ تو امام صاحب بہت خطرناک ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو بس بہت لمبا سجدہ۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ تنہا نماز پڑھیں تو جتنا چاہیں پڑھیں، آپ گھنٹوں سجدے میں پڑے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر جب آپ مصلی امامت پر آئیں تو پھر سب کا خیال کرنا پڑتا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قومے اور جلسے کو یہاں پر حضرت برا بن عازب نے رکوع سجدے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ قومہ بہت طویل نہیں ہوتا ہے، اور جلسہ بھی طویل نہیں ہوتا، فرض نماز کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ تو اب قومہ اور جلسہ جس انداز کا ہوتا تھا اسی انداز کا رکوع سجدہ ہوتا تھا۔ اس کو میں آسان لفظوں میں ہی کہہ رہا ہوں، معتدل میڈیم انداز میں حضور کا رکوع اور حضور کا سجدہ ہوتا تھا، سب کا خیال فرماتے تھے آپ، قیام و قعود کے علاوہ۔ ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں، میں چونکہ یہاں پر قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ اولا کا تذکرہ آیا، اور میں نے کہا قاعدے میں تحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جاتی۔ درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں آپ، یہ ضمنی بات آ گئی ہے،
تو اس میں حضور کا نام آتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے۔ تو اس میں عام طور سے کتابوں میں جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کے بعد اللہم بارک دوسرا حصہ ہے درود کا۔ تو اس میں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو اس میں سیدنا و مولانا کا اضافہ کریں، کتابوں میں نہیں ہے، چونکہ احادیث کریمہ میں ویسے ہی آیا ہے۔ اور حضور عاجزی انکساری اختیار فرمایا کرتے تھے، تو حضور نے اپنے نام کے آگے نام کے لیے سیدنا مولانا نہیں لکھا، وہ کیسے لکھتے؟ عاجزی انکساری کی تعلیم آپ نے دی، مگر امتی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو سیدنا و مولانا لگائے۔ تو آپ جب درود ابراہیمی پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید، یہ بیسٹ ہے، بہتر ہے اور مستحب ہے، یہ ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری ضمنی بات، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، پھر بیان کر رہا ہوں چونکہ لوگ علی العموم پوچھتے رہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا میں تھوڑا سا فرق ہے، میں نے اس سے پہلے کئی لوگوں نے سوالات کیے، میں نے واضح بھی کیا ہے کہ سنت مؤکدہ میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، 4 رکعت والی سنت مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں میں، قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد فوراً کھڑے ہونا ہے، اس میں درود ابراہیمی نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اور پھر تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، قرات کرنی مگر ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں، سنت ہے، اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اس کے بعد کھڑے ہوں جب تیسری رکعت کے لیے تو ثنا بھی پڑھیں، کیونکہ سنت غیر مؤکدہ کی جو 4 رکعتیں ہیں یہ 2 رکعت کے حکم میں ہے، اور نفل میں مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھا جائے، یہ نوافل ہیں، اگرچہ ان کو سنن غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے مگر در حقیقت وہ نوافل ہیں۔ تو اس لیے رکوع سجدے میں اور قوم و جلسہ میں اعتدال کی کیفیت ہونی چاہیے۔ انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حضور کے خادم خاص تھے، حضرت ام سلیم کے بیٹے، اور ان کے باپ مالک جو حالت کفر میں مرے تھے، ان کا نام انس بن مالک ہے، اور ان کی والدہ محترمہ ام سلیم ہے جو حضور کی بہت سچی پکی صادقہ صحابیہ تھیں، اور ان کے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 10 سال کی عمر شریف میں ان کو ان کے والد محترمہ نے حضور کے گھر پہ چھوڑ دیا تھا خدمت کرنے کے لیے، چھوٹے سے بچے تھے، گھر کے اندر آنا جانا تھا، اور 10 سال تک تقریباً 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے حضرت انس بن مالک۔ تو گھر کے اندرونی حالات کیسے تھے یہ زیادہ تر حضرت انس بن مالک سے مروی ہیں، اور حضرات ازواج مطہرات سے، گھر کے معاملات حضور کے ازواج مطہرات، اور یہ چونکہ چھوٹے تھے گھر میں رہتے تھے آنا جانا لگا رہتا، تو ان سے گھر کے حالات مروی تھے۔ گھر میں حضور تہجد کیسے ادا فرمایا کرتے تھے، نوافل کیسے پڑھتے تھے، انداز کیا تھا حضور کا، تو اس کو حضرت انس بن مالک یہاں روایت کر رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قام حتی نقول قد اوہم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوہم۔ یہ حدیث پاک اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حضور گھر میں نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، عوام کو پڑھاتے تھے تو پڑھانے کا انداز کیا ہوتا تھا، گھر میں پڑھتے تھے تنہا تو پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، کتنا لمبا آپ قومہ فرماتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ قومہ مختصر ہوتا تھا، میڈیم، بہت زیادہ طویل نہیں بہت زیادہ مختصر نہیں، 20 میں قومہ ہوتا تھا۔ اب یہاں دیکھیں آپ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کہتے نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، جس نے اللہ کے حمد بیان کی اللہ نے اس کی حمد سن لی، یعنی اس پر وہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب حضور سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے کھڑے ہوتے، اور اس قدر طویل کھڑے ہوتے، دیر تک کھڑے ہوتے، حتی نقول، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے، قد اوہما، کہ حضور کو وہم ہو گیا ہے،
شاید حضور کو وہم ہو گیا ہے، سہو ہو گیا، نسیان ہو گیا، اور نماز میں نسیان کا یا سہو کا طاری ہو جانا یہ کوئی حضور کے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ کئی بار حضور نے نماز میں باقاعدہ سجدہ سہو فرمایا تعلیم امت کے لیے، تاکہ مسائل معلوم ہو ہم کو کہ سجدہ سہو کے مسائل کیا ہیں۔ یہ ایک ترجمہ ہوگا۔ اوہما کا معنی ترکہ بھی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اس قدر دیر تک کھڑے رہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ شاید حضور نے سجدے کو ترک فرما دیا، رکوع کرنے کا ارادہ رکوع کیا اور پھر سجدے میں جانے کا ارادہ تھا مگر ترک فرما دیا، اور پھر آپ پلٹ کر قیام میں تشریف لائے اور آپ نے پھر سے قرات شروع کر دی۔ ہم کو یہ اندازہ ہوا۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے قد اوہما، تو قد اوہما اور قد اوہما یعنی اس قدر حضور نے لمبا قومہ فرمایا، چونکہ حضور قومہ میں مستحب نمازوں میں، نفل نمازوں میں، نماز تہجد وغیرہ میں روایتیں آئی ہیں کہ حضور قومے میں اور دونوں سجدوں کے درمیان مخصوص قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور نوافل میں جائز ہے۔ بہت سی معصورہ دعائیں ہیں جو احادیث کریمہ سے ثابت ہیں، ان کو سجدوں کے درمیان پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ طویل دعائیں ہیں اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی ان کو نوافل میں پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ عربی زبان میں جو دعائیں معصورہ ہیں جو احادیث کریمہ سے روایتوں سے ثابت ہیں، تو حضور طویل قومہ فرماتے تھے، بہت لمبا قومہ فرماتے تھے کہ حضرت انس یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب حضور سجدے میں تشریف نہیں لے جائیں گے۔ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، اور جب حضور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اس قدر دیر تک بیٹھتے حتیٰ نقولا کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ قد اوہما، کہ شاید حضور اب دوسرا سجدہ نہیں فرمائیں گے، شاید حضور نے قاعدہ فرما لیا ہے اور قاعدے میں اتحیات پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ حضور تنہا نماز پڑھتے تو یہ انداز ہوتا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بہت طویل جلسہ ہوتا اور رکوع کے بعد بہت طویل قومہ ہوتا، اور جب قوم کو نماز پڑھایا کرتے فرائض میں تو پھر عوام کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ یہاں میں ایک علمی گفتگو عرض کر دیتا ہوں، یہاں پر حتیٰ نقولہ ہے۔ طلبہ ہمارے جانتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، مگر حتیٰ کبھی ملغا بھی ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کے بعد ان وغیرہ کچھ مقدر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں محدثین کرام نے دونوں طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حتیٰ کے بعد ان مانا جائے تو نقولہ پڑھیں گے آپ اس کو، اگر حتیٰ کے بعد ان مقدر نہ مانا جائے تو حتیٰ نقولو پڑھیں گے آپ، نقولہ نہیں پڑھیں گے۔ دونوں قسم کی روایتیں ہیں، اور جب ان مقدر نہیں مانیں گے تو نقولہ پھر جو نقولو ہوگا اور پھر نقولو قلنا کے معنی میں ہوگا، یعنی فعل مضارع فعل ماضی کے معنی میں ہوگا، یعنی حتیٰ قلنا۔ اب جب میں نے دونوں باتیں بیان کر دی تو اب آپ فرق سمجھیے دونوں کا۔ علمی گفتگو ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریے تھوڑی سی، کچھ تو اردو آنی چاہیے نا، میں انگلش کہاں سے بولوں بتائیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ کہیں کہ حتیٰ نقولو ہے یعنی حتیٰ قلنا کے معنی میں، ظننا کے معنی میں، تو مطلب حدیث پاک کا یہ ہوگا کہ ایسا واقعہ ایک دو بار ہوا صرف، یہاں تک کہ ہم نے کہا، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے یا ہم نے گمان کیا، دونوں میں فرق ہو رہا ہے نا۔ تو اگر یہ قلنا کے معنی میں ہو تو اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ واقعہ ایک دو بار پیش آیا صرف، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اب حضور سجدے میں تشریف نہیں لے جائیں گے، حضور نے قرات شروع فرما دی ہے۔ اگر اس کو آپ ان مقدر مانے اور حتیٰ نقولہ ہی پڑھیں تو معنی یہ ہوگا یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ حضور اب سجدے میں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ واقعہ بار بار پیش آیا ہے، ایک دو بار پیش نہیں آیا ہے۔ تو دونوں معنی کے لحاظ سے دو مفہوم اس کے ہو رہے ہیں، میں نے دونوں مفہوم آپ کے سامنے واضح کیے ہیں۔ تو دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں گے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا اور پڑھانے کا طریقہ معلوم ہوگا کہ آپ گھر میں کس انداز سے پڑھا کرتے تھے، اور عوام کو، اپنے غلاموں کو جب نماز پڑھاتے تو کس انداز سے ان کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک مجھے اور پیش کرنی تھی مگر وقت ہو رہا ہے، اب یہیں پر میں اسٹاپ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز سے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور ہم سب کو نماز کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائٹ وغیرہ بند کر دیں اور تھوڑا سا ذکر ہوگا۔